ابھی اعوذ ٹھیک ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ابھی پچھلی کلاسز میں ہم نے تعوذ اور تسمیہ کو بہت تفصیل سے اس کے ترجمے کو اور اس کے تفہیم کو اچھے طریقے سے جانا ہے، یعنی اس کو سمجھا ہے، اس کی حکمت، اس کا ترجمہ اور اس کے لفظی بحث، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے گزر گئی ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا آغاز کریں گے، اور اس سلسلے میں بھی ہمارا جو طریقہ کار رہے گا کلاس کا، وہ ایک تو ہم لفظی بحث کریں گے، اور اس کے بعد سورہ کی تفہیم ہمارا موضوع ہوگا۔ اس سورہ میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو کس طریقے سے ہم سمجھیں گے، اس کے حقیقی جو مفاہیم ہیں اس تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی سب سے مشہور صورت ہے، اور اگر ہم اس کے استعمال کی بات کریں گے تو بہت اہم سورہ بھی ہے۔ یوں تو قرآن مجید کا ہر لفظ، ہر صورت بہت اہم ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے کچھ اضافی جو چیزیں آئی ہیں احادیث میں، ان کو بھی ہم دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ مشہور صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں مفسرین نے متعدد نام ذکر کیے ہیں اپنی تفاسیر میں۔ ہم ان تفاسیر کی طرف نہیں جائیں گے، مختصراً ہم وہ نام یہاں پر دیکھیں گے جو آپ کے سامنے بھی موجود ہیں۔ الفاتحہ، اس کے معنی ہے آغاز کرنے والی۔ اسی طریقے سے ایک نام ذکر کیا گیا ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کا آغاز کرنے والی صورت یا کتاب کا افتتاح کرنے والی۔ اسی طریقے سے ام الکتاب یا الفاتحہ کو ہم سٹارٹر بھی کہہ سکتے ہیں، شروع کرنے والی۔ ام الکتاب، امن عربی زبان میں عام طور پر جو اس کے میننگ لکھے جاتے ہیں وہ ماں، اس کے میننگز ہوتے ہیں مدر، لیکن اس کے جو اصل معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اصل اور بنیاد۔ تو ام الکتاب کے معنی ہو گئے کتاب کی اصل اور کتاب کی بنیاد، یہ ایک نام دیا گیا ہے مفسرین کی طرف سے۔ اسی طریقے سے ام القرآن اس کو کہا گیا ہے، قرآن مجید کی اصل یا قرآن مجید کا خلاصہ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں السبع المثانی اس کا نام ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہے، یعنی قرآن نماز میں جب ہر رکعت میں اس کو دہرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے اس کا القرآن العظیم، یہ بھی ایک حدیث میں یہ لفظ وارد ہوئے ہیں اس کے لیے، عظمت والی صورت یا جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ القرآن کے معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور عظیم کے معنی بہت عظمت والی۔ اسی طریقے سے سورۃ الحمد اس کو کہا گیا ہے۔ الحمد، چونکہ یہ الحمد کے لفظ سے ہی اس کا آغاز ہوا ہے، تو اس کو الحمد، سورۃ الحمد کا بھی نام دیا گیا ہے۔ حمد کے معنی ہوتے ہیں شکر۔ اسی طریقے سے سورۃ الشفا، ایک حدیث آپ کے سامنے آئے گی آگے چل کے، اس کی بنیاد پہ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، یعنی شفا دینے والی سورت۔ اسی طریقے سے سورۃ الرقیہ بھی اس کو کہا گیا ہے، دم اور علاج کرنے والی سورت۔ اسی طریقے سے ایک نام اس کو دیا گیا ہے سورۃ الدعا، یعنی وہ سورت جس میں دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے، دعا پر مشتمل سورت۔ سورۃ الصلاۃ، نماز کی سورت، یعنی وہ سورت جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے الوافیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ وافیہ معنی ہوتے ہیں جو وفا کرنے والی ہو، مکمل کرنے والی ہو کسی چیز کو، یا جو انسان کے لیے کافی ہو جائے۔ اسی طریقے سے اسی سے ملتا جلتا ایک نام ہے الکافیہ،
یعنی دوسری چیز سے بے نیاز کرنے والی، یعنی ایک ایسی چیز، ایک ایسی صورت جو کافی ہو جائے، اس کے علاوہ دوسرے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک نام دیا گیا اس کو سورۃ المناجات۔ مناجات کہتے ہیں، مناجات، فریاد رسی، داد رسی۔ تو سورۃ المناجات یعنی یہ بندے اور رب کے درمیان مناجات کا ایک طریقہ ہے، اس سورت میں اس کو سکھایا گیا، اس بنیاد پر اس کو سورۃ المناجات بھی نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور نام ہیں، لیکن یہ چند اہم اور مشہور نام تھے، اس لیے ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے احادیث کی روشنی میں، تو بہت ساری احادیث آئی ہیں جس میں اس سورہ کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں ہم چند ایک احادیث کو سامنے رکھیں گے، ان کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے کہ اس سورت کے بارے میں احادیث میں کس طریقے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ پہلی جو حدیث ہے، اس میں جو موضوع اس کو ہم اگر دیں گے تو قرآن کی سب سے عظیم سورہ اس کو اس حدیث کے ذریعے سے کہا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے حدیث کے متن کو یہاں پہ نہیں لکھا ہے، کوٹ نہیں کیا ہے، صرف حدیث کے ترجمے کو، اور وہ بھی جو اس کا ریلیٹڈ پورشن ہے۔ انشاءاللہ جب یہ نوٹس آپ کے پاس آئیں گے مکمل ہو کر، تو اس میں ساری چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں گی۔ یہاں پہ چونکہ ہماری کلاس ہے، تو کلاس میں ہم مختصراً اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ نوٹس آپ کے پاس جب پہنچیں گے تو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں واضح ہوں گی، اور آپ اس کو بعد میں مطالعہ کر لیجئے گا۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ جملہ کرنے اس سے پہلے بھی کوئی حدیث کا کچھ ٹکڑا ہے، اور پھر جب یہ بات بتائی کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، وَعَلِّمُكُمْ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حدیث میں، تو اس کے جواب میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ السبع المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ لفظ یا یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سب سے عظیم سورت میں تمہیں سکھانے والا ہوں، وہ سورت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ مکمل۔ یہ پہلی آیت ہے، تو اس سے مراد ہے پوری سورہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ السبع المثانی ہے، یعنی یہ وہ 7 آیات ہیں، یعنی 7 آیات سے ملی ہوئی ایک سورت ہے جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، یعنی اشارہ ہے نماز کی طرف کہ نماز کی ہر رکعت میں ان 7 آیات کا دہرانا آپ پر لازم اور واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ کہا گیا اور یہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم یہاں پر پیچھے جو لفظ اس کا نام دیا گیا ہے القرآن العظیم، یعنی وہ عظیم سورت جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس بنیاد پہ اس کو قرآن عظیم کہا گیا ہے۔ اس کے بعد نماز کی بنیاد، اس کے حوالے سے ایک حدیث میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ جو 2 حصوں میں تقسیم ہے، آگے چل کے جب ہم اس کے ترجمے اور اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے کریں گے تو وہاں بھی یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ کس طریقے سے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ بندے اور رب کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لیکن اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہا گیا ہے، یعنی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو ہوں لیکن مضمون من جانب اللہ ہو۔ جب بندہ کہتا ہے، چونکہ یہ حدیث سے متعلق بات ہے، تو حدیث میں جب اصول حدیث آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ حدیث قدسی جو حدیث کی ایک قسم ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو جائے گی۔ تو اس حدیث قدسی میں کیا فرمایا گیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے حمدنی ربی،
میرے بندے نے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، یا میرے بندے نے میری شکر گزاری کی، یا میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اسی طریقے سے آگے ہر آیت کے بدلے میں، یعنی ہر آیت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین کے عوض میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ الرحمن الرحیم اس کا اگلا حصہ ہے، تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرا رب، میرا جو بندہ ہے وہ میری تقدیس بیان کرتا ہے، یعنی میری بڑائی اور میری کبریائی کا وہ ذکر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یعنی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک عہد نامہ ہے جو دونوں کے درمیان تقسیم کی گئی ہے۔ پھر مفسرین نے اس کے پہلی 3 آیات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا ہے، اور آخری 3 آیات کو بندے کے ساتھ، جس میں دعا ذکر کیا گیا ہے، اور بیچ میں ایاک نعبد و ایاک والی آیت جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور اس حدیث قدسی کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ آگے چل کے وہ بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے شفا کا ذریعہ اس کو بتایا گیا ہے، جیسے سورۃ الشفا بھی اوپر اس کا ایک نام دیا گیا تھا، آپ کے سامنے آیا تھا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے کہ انہوں نے ایک قبیلے کے سردار پر اس کو سانپ نے ڈسا تھا۔ تو جب ان کے سامنے وہ لایا گیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے اور انہیں سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ شفایاب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم یعنی یہ شفا کی صورت ہے؟ تو یہ ایک واقعہ ہے پورا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حدیث کو خود تلاش کریں۔ یہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 5736 ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کو آپ ڈھونڈ لیجئے۔ یہ آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہوگا اس ہفتے کا قرآنیات کے حوالے سے۔ اس حدیث کو آپ خود تلاش کیجئے نیٹ سے، گوگل سے، اس کے بعد اس کے ترجمے کو دیکھیے اور پورا مضمون اس کو ضرور ایک بار پڑھ لیجئے گا آپ۔ اسی طریقے سے جنت کے خزانوں میں یہ ایک خاص عطیہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ تو یہ نورین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، 2 نور۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ آخری آیات سے مراد ہے آخری رکوع۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 806۔ تو یہ آپ کے سامنے ان احادیث کا جو مکمل احادیث تو نہیں ہے، صرف جو آج کے اس چیپٹر کے حوالے سے، آج کے سبق کے حوالے سے جو اس کا ریلیٹڈ پورشن تھا وہ میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ جب نوٹس مکمل طور پر تیار ہو کر آپ کے پاس آپ کو بھیج دیے جائیں گے تو اس میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ احادیث اور ترجمے کے ساتھ آئیں گی۔ سورۃ الفاتحہ کا شان نزول۔ شان نزول کہتے ہیں کسی بھی سورہ کس حیثیت میں یا کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ جب ہم علوم القرآن پڑھیں گے تو وہاں پر 2 جو اصطلاحات وہ ہم پڑھیں گے، ایک پڑھیں گے شان نزول اور دوسرا پڑھیں گے سبب نزول یا اسباب نزول۔ وہاں پر وہ تفصیل سے بحث آئے گی۔ یہاں پر صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ شان نزول کسی صورت یا کسی آیت کا ہوتا ہے۔ کس کو کہتے ہیں شان نزول؟ یعنی کوئی بھی آیت یا کوئی بھی صورت کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اس بیک گراؤنڈ کو شان نزول کہتے ہیں۔ وہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی حالت ہو سکتی ہے، وہ کوئی کیفیت ہو سکتی ہے، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کوئی ایک متفق علیہ یا کوئی خاص واقعی نزول منقول نہیں ہوا ہے۔ یعنی مفسرین کی تفاسیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں کوئی خاص واقعہ اس طریقے کا نہیں ملتا ہے جس کو مفسرین نے متعین کیا ہو کہ یہ واقعہ یا یہ حالت یا یہ جو صورت تھی، اس صورتحال میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے کہ مفسرین کے یہاں شان نزول کے باب میں بہت ساری آیات اور بہت ساری صورتوں کے بارے میں واقعات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔
البتہ یہاں پر مفسرین نے اس سورہ کے شان نزول کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی ہیں یا چند آراء دی ہیں۔ اس میں پہلی رائے یہ ہے، بہت مشہور تین رائے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پیش کی ہیں، کہ یہ مکمل صورت ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، یعنی سورہ فاتحہ مکمل یا ایک مشت میں یا ایک بار ہی پوری مکمل صورت نازل ہوئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 2 یا 3 آیات یا 4 آیات ایک بار نازل ہوئی پھر دوسرے وقت میں باقی آیات نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ مفسرین کی ایک رائے، پہلی رائے یہ ہے کہ یہ مکمل صورت ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ یہ کب نازل ہوئی ہے؟ پہلی رائے میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسری رائے یہ ہمیں ملتی ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی مکمل صورت ہے جو ایک مستقل صورت کی حیثیت سے نازل ہوئی ہے۔ تو مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مکمل اور مستقل صورت تو نازل ہوئی ہے، لیکن یہ مستقل نازل ہونے والی قرآن کی پہلی صورت ایسی ہے کہ جو مکمل نازل ہوئی ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے گا، پہلی رائے یہ ہے کہ یہ مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، تو زمانہ نہیں بتایا گیا ہے کہ پہلے سب سے پہلے یہ مکمل صورت نازل ہوئی ہے یا اس سے پہلے کچھ اور مکمل صورتیں نازل ہوئی ہیں، پہلی رائے میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری رائے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مکمل صورت نازل ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی اور ساری آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن اگر اس مکمل سورہ کی بات کریں گے تو سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ بعثت کے ابتدائی دور میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، ان کو نبوت کی ذمہ داری سے سرفراز کیا گیا، تو ابتدائی دور میں ہی یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ بعثت کے ابتدائی دور میں جب نماز فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا، حمد، عبودیت اور ہدایت طلبی کا جامع طریقہ سکھانے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ترتیب نزول کی بات کریں گے تو اس سلسلے میں بھی مفسرین کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے مفسرین کے یہاں۔ اس میں پہلی رائے ہے جس کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ یہ پہلی مکمل صورت ہے۔ اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے مطابق سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو پہلی جس کے بارے میں متفقہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی وحی ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے مطابق سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو یہ جو اوپر دوسری رائے بتائی گئی تھی کہ یہ پہلی مکمل صورت نازل ہونے والی، یہ مکمل پہلی نازل ہونے والی صورت ہے، تو یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات جو پہلی وحی ہے، اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو مکمل اگر پہلی کوئی صورت نازل ہوئی ہے تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر سے پہلے، یا سورۃ المدثر اس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، حدیث میں ایک بڑا نام ہے حافظ ابن حجر عسقلانی، آپ حدیث کے باب میں ان کا ذکر ضرور پڑھیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی وحی میں سورۃ العلق اور سورۃ المدثر کو مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی وحی جو ہے وہ سورۃ العلق ہے، اس کے بعد سورۃ المدثر کی آیات ہیں، ابتدائی آیات، اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا نزول ان کے بعد ہوا ہے، یعنی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد اور سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کے بعد سورۃ الفاتحہ پوری مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ یہ دوسری رائے ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پھر تیسری رائے ہے استاد مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے کیا بتایا ہے کہ ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بعثت کے ابتدائی مرحلے کی صورت ہے، یعنی وہ قرآن مجید کے جو نزول قرآن ہے اس کو مختلف حالات اور مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو نبوی دور تھا یا جو مکی دور تھا، تو مکہ کے ابتدائی دور میں، ابتدائی مرحلے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔
ان پہ آپ ضرور ان کے اسی مقدمے کو یا سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں جو ان کی تفسیر ہے اس کو ضرور مطالعہ کیجئے، وہاں پر انہوں نے اس میں مختلف دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں پورے دین کا خلاصہ اور دعوت اسلامی کا بنیادی منشور موجود ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ یہ مکمل دین کا خلاصہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی دعوت کا جو بنیادی منشور ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور سورۃ الفاتحہ کے نام، سورۃ الفاتحہ کے شان نزول، اور اسی طریقے سے ترتیب نزول کے اعتبار سے جو کچھ ضروری چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم پہلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ الفاتحہ کی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، الحمد ایک لفظ ہے، للہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، رب تیسرا چوتھا لفظ ہے، اور العالمین پانچواں لفظ ہے۔ ان آیات پر ان الفاظ پر ہم پہلے لغوی بحث کریں گے، لغوی اعتبار سے ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے جو اصل معنی ہیں لغوی اعتبار سے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان سے اس جملے سے یا اس آیت سے کیا مفہوم نکلتا ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ الحمد، جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی اعوذ اور تعوذ اور تسمیہ کے باب میں ان کے کلاسز میں یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ ہم روٹ ورڈ کی طرف جائیں گے۔ روٹ ورڈ سے ہمیں کسی بھی لفظ کا اصل معنی وہ معلوم ہوتا ہے۔ الحمد، اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو روٹ ہے یا روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا میم دال، حمد۔ یہ اس سے مشتق ہے، یعنی الحمد اس سے بنا ہوا ہے، بلکہ حمد اسی کے انہی تین حروف کے ملنے سے بنتا ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں گے تو حمد کے معنی ہوتے ہیں کسی کے اختیاری کمالات پر تعریف کرنا۔ اختیاری یعنی کسی کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں، کیا کیا طاقت ہے، وہ طاقت کس کمال درجے کی ہے، وہ اختیار کس کمال درجے کا ہے، کسی بھی کام کو انجام دینے کا۔ کمال کہتے ہیں بالکل کسی بھی چیز کی تکمیل، اس کی حد تک پہنچنا۔ تو کسی کے اختیاری کمالات یعنی اگر کوئی شخص، کوئی ذات ایسی ہے جس کے پاس کوئی طاقت ہے تو وہ طاقت کس اعلیٰ درجے کی ہے، کس انتہا درجے کی ہے، کس مکمل درجے کی ہے، کہ اس کی تعریف کرنے کے لیے حمد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو غور سے سمجھ لیجیے گا، جس کے پاس کاپی ہے وہ اپنی کاپی پہ، اپنی نوٹ بک پہ یہ پوائنٹس نوٹ بھی کر لیجیے گا کہ حمد کے جو لغوی معنی ہیں وہ کیا ہے کہ کسی کے اختیاری کمالات پر اس کی تعریف کرنا۔ اسی طریقے سے کسی کی خوبیوں اور کسی کے محاسن کا اعتراف کرنا، یعنی کسی کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا محاسن اس کے اندر پائے جاتے ہیں، احسان کے درجات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کا اعتراف کرنا، ان کو ماننا، ان پر یقین کر لینا، اس کو کہتے ہیں حمد۔ تیسرے معنی اس میں لغوی اعتبار سے اگر ہم بات کریں گے تو شکر اور ثنا کو جمع کرنا، یعنی ایک طرف کسی کا شکر ادا کرنا اور دوسری طرف سے اس کی تعریف کرنا، ان دونوں کے مجموعے کا نام حمد ہے۔ یعنی اگر حمد کی بات کریں گے تو اس میں شکر بھی ہوتا ہے اور تعریف بھی ہوتی ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے حمیدہ یحمد حمدن، یعنی اس نے تعریف کی۔ تعریف یعنی اس کے اختیار، کسی شخص نے اگر کسی کی تعریف کی ہو، لیکن کس درجے کی؟ اس کے اختیاری کمالات کی تعریف کی، اس کے خوبیوں اور اس کے محاسن کا اعتراف کرتے ہوئے کسی کی تعریف کی، یا کسی کے احسانات کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے تمام تر محاسن کے ساتھ اس کی تعریف کی، تو اس کے لیے یہ لفظ کہا جاتا ہے حمیدہ۔ اب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا تیسرے معنی میں شکر اور ثنا، یہ دو الفاظ ہیں، تو یہاں پر دیکھیے حمد، یہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہوئی، حمد کے معنی شکر اور ثنا، یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے۔ حمد اور ثنا میں کیا فرق ہے؟ ثنا کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے کسی کے کمالات کی تعریف کرنا، یعنی انسان کوئی چیز دیکھ لے، کسی کے کمالات دیکھے، کسی کے کارنامے دیکھے، پھر اس پر اس کی تعریف کرے۔ اسی طریقے سے نعمت کے بدلے میں اور بغیر نعمت، اچھا یہ جو ثنا ہوتی ہے، تعریف، کسی کی تعریف، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ
آپ پر احسان کرے، آپ کو وہ نوازے، اس کے بعد آپ اس کی تعریف کریں، تو یہ دونوں صورتوں میں ممکن ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی کی نعمت کا یا بغیر کسی کے احسان کا بھی آپ اس کی تعریف کریں، یا اس کی نعمت کے بدلے میں بھی آپ اس کی تعریف کریں، دونوں صورتوں میں کے لیے یہ ثنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے شکر۔ شکر کہتے ہیں کسی نعمت کے بدلے اظہار احسان کرنا، یعنی آپ پر کسی نے کوئی احسان کیا تو اس احسان کے بدلے میں آپ اس کے شکر گزار بن گئے، آپ اس کے احسان مند ہو گئے۔ اسی طریقے سے زبان، دل اور عمل تینوں سے ہوتا ہے، یعنی شکر کا جو اظہار ہوتا ہے، کسی کے احسان مندی کا جو اظہار ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کہیں کہ بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ، یا دل سے نہیں، تینوں چیزوں سے، زبان سے بھی آپ اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، دل میں بھی اس کا اعتراف ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، یا عمل کے ذریعے سے آپ اس کا ایک عملی ثبوت دیتے ہیں کہ ہاں بھئی میں آپ کی اس شکر گزاری پر آپ کا احسان مند ہوں۔ لہٰذا اگر الحمد کی بات ہم کریں گے تو اس کا مفہوم شکر سے زیادہ وسیع ہے، یعنی یہ لفظ یہاں پر اس لیے بتایا گیا ہے کہ بعض مفسرین نے اس سے صرف تعریف مراد لی ہے اور بعض نے شکر مراد لیا ہے۔ تو اگر ہم اس پر لغوی اعتبار سے غور و فکر کرنے کے بعد اگر ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ شکر سے زیادہ وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ اس میں ایک طرف سے شکر کا اظہار بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کسی کے کمالات کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمد میں شکر اور ثنا دونوں چیزوں کا یا دونوں معنی کا اجتماع پایا جاتا ہے۔ الحمد میں جو الف لام ہے، الحمد، اس کے بارے میں آپ نے کتاب اس میں بھی پڑھ لیا، دروس اللغہ میں عربی کی جو کتاب ہم نے پڑھی یا عربی ادب میں، اس میں آپ نے پڑھا تھا کتاب اور الکتاب یہ کسی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مفسرین یہاں پر اس الف لام کے بارے میں تھوڑا سا ایک اور تجویز دیتے ہیں یا ایک اور رائے دیتے ہیں، وہ یہ کہ یہ الف لام استغراق ہے۔ استغراق کے معنی ہے کسی چیز کو مکمل طور پر غرق کرنا یا کسی چیز کو مکمل طور پر اپنے احاطے میں لینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمد یعنی شکر اور ثنا، لیکن کس اعتبار سے؟ الف لام کے ساتھ، استغراق کے ساتھ، یعنی ہر قسم کا شکر اور ہر قسم کی تعریف اس سے مراد ہے، یعنی تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی حمد، مکمل ستائش۔ پھر آگے جو لفظ ہے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ یہ دو الفاظ سے یا دو اجزاء سے مرکب ہے، لی اور اللہ۔ لی کے معنی حرف جر، یہ لی حرف جر، اس کے معنی ہوتے ہیں اہم معنی اس میں ہوتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ چونکہ وقت ہماری کلاس کا ختم ہو گیا ہے تو للہ ہی آج صرف اتنا ہم دیکھ لیں گے کہ للہ کے معنی ہے اللہ کے لیے۔ تو یہ جو لی حرف جر ہے اس کے معنی میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قابل فہم بنائے اور ان باتوں کو خوب اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق ہمیں نصیب عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو آج کی اس کلاس کا اس پورشن کا ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ اپنی مائک آن کریں یاسر صاحب۔ قاری عامر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنا مائک اور کیمرہ دونوں آن کر لیں، اور میں اب اپنی جو
پریزنٹیشن ہے وہ آپ اسکرین شیئر بھی کر سکتے ہیں. یہ آواز آ رہی ہے یاسر صاحب؟ جی قاری صاحب آواز آ رہی ہے. اب تک قاری عامر صاحب اپنی اسکرین شیئر کرتے ہیں. بیچ میں ایک اعلان تھا وہ میں کر لیتا ہوں. یہ جو کتابوں کے سلسلے میں مختلف ہمارے احباب نے، ہماری بہنوں نے مطالبہ کیا تھا، تو اس کا میل اور فیمیل گروپس دونوں میں گوگل فارم بھیج دیا گیا ہے. تو جس بھی ہمارے ساتھی یا ہماری کسی بہن کو جس بھی کتاب کی ضرورت ہے تو وہ وہاں پر گوگل فارم میں اپنا نام، مکمل ایڈریس، جو پوسٹل ایڈریس ہے وہ فل کریں، اور اس کے بعد کتابیں جو ضرورت ہے وہ کتابوں کی لسٹ ہے وہاں پر، ان کو آپ ٹک کر لیجئے گا، اور ان کے سامنے ان کی ٹوٹل پرائس ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے تو وہ آپ وہیں پہ اس پہ اسکینر ہے اس کو پیمنٹ کر لیجئے گا، اور پھر فارم کو سبمٹ کر لیجئے گا. تقریباً کچھ لوگوں کے جو آرڈرز ہمارے پاس آئے ہیں ان کو ہم نے فارورڈ کر دیا ہے، تو کل انشاءاللہ ان کی جو بکس ہیں وہاں سے ڈیلیور کر دی جائیں گی، اور وہ کچھ دنوں میں ان کے گھروں، ان کے ایڈریس پر پہنچ جائیں گی. تو یہ ایک اعلان تھا بکس کے حوالے سے. اور اگر کسی کو کوئی دشواری وغیرہ ہے ہو بکس کے حوالے سے تو وہ ڈاکٹر توصیف صاحب سے رابطہ کر لیں گے. جی قاری صاحب شروع کیجئے آپ اپنی کلاس. جی ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے جو اسباق ہم نے پڑھے تھے اس میں حروف کے مخارج اور صفات آئے تھے. آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ حرکات کا سبق ہے. تجوید سیکھنے کے لیے جس طریقے سے حروف کے مخارج کا جاننا ضروری ہے، حروف کی صفات کا جاننا ضروری ہے، ایسے ہی عربی زبان کو سیکھنے کے لیے حرکات کی حیثیت جو ہے وہ نہایت ہی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. آپ یوں مان لیجئے کہ حروف جسم کے مانند ہیں اور حرکات ان کی روح ہے. اگر حرکات نہ ہوں اکثر الفاظ کا صحیح تلفظ اور بعض اوقات معنی متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے تجوید میں حرکات کی حیثیت کو جاننا بھی ضروری ہے. حرکات کو پڑھنے سے پہلے چند چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اس میں جو سب سے اہم ہے وہ الف اور حمزہ کا فرق ہے. الف اور حمزہ میں 3 طرح کا فرق پایا جاتا ہے. حرکات کا فرق، مقام کا فرق، اور یعنی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں آ سکتی. اگر الف پر کوئی حرکت آئے گی، زبر، زیر یا پیش، یعنی فتحہ، کسرہ اور ضمہ یا جزم، تو وہ الف نہیں رہتا ہے بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے. الف اور حمزہ کے لیے پہلا فرق یہ. نمبر 2 یہ کہ الف کبھی بھی آیت کے شروع میں نہیں آ سکتا بلکہ وہ بیچ میں آ سکتا ہے یا اخیر میں آ سکتا ہے. جس طریقے سے عام حروف ساکن ہوتے ہیں اور ان پر
حالت سکون میں جزم دکھتا ہے، لیکن الف پر حالت سکون میں بھی جزم نہیں دکھتا ہے۔ ایسی الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے، الف سے پہلے نہ کبھی زیر آ سکتی ہے نہ کبھی پیش آ سکتا ہے، لیکن حمزہ کو ہم دیکھیں تو حمزہ سے پہلے یا حمزہ کے اوپر زبر بھی آتا ہے، زیر بھی آتا ہے، پیش بھی آتا ہے۔ بہرحال عربی زبان میں حرکات کی نہایت بنیادی حیثیت ہے۔ حرکات کے نہ ہونے سے اکثر الفاظ کا صحیح تلفظ اور بعض اوقات معنی متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے حروف پر حرکات کی حیثیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ آگے چلیں، یاسر صاحب آگے تھوڑا اس کو سکرول کریں آپ۔ حرکات کی تعریف۔ حرکات کی تعریف عربی زبان میں یا ان کے نیچے لگائے جانے والی علامات۔ حرکات کی تعریف عربی حروف پر یا ان کے نیچے لگائے جانے والی علامات جو حرف کی آواز اور تلفظ کو متعین کرتی ہے وہ حرکات کہلاتی ہیں۔ قرآن کریم کی صحیح تصحیح کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اور فہم دونوں کے لیے حرکات کا جاننا ضروری ہے۔ غلط حرکت بعض اوقات معنی میں تبدیلی کرتی ہے، اس لیے علماء تجوید اور قراء نے حرکات کی درست ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا، اس لیے حرکات کا جاننا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی صحیح تلاوت اور فہم دونوں کے لیے چونکہ حرکات کا جاننا ضروری ہے، اس لیے حرکات تلفظ کو درست کرتی ہیں، معنی کو محفوظ رکھتی ہیں اور قرآن اور عربی زبان کے صحیح فہم کی بنیاد رکھتی ہیں، اس لیے حرکات کا جاننا ضروری ہے۔ حرکات 3 ہیں بنیادی اعتبار سے: زبر، زیر اور پیش۔ زبر، زیر اور پیش، یہ حرکات کی بنیادی ہیں۔ یاسر صاحب میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ دوسرا پی پی ٹی ڈالا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا پلیز شیئر کیجیے۔ حسن صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی قاری صاحب، آپ کی جو شیئر میرے پاس آئی ہے وہ یہی ہے۔ نہیں، دوسرا میں نے بھیجا ہے، آپ کھولیں اس کو۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ابھی آیا ہے، آپ کنٹینیو کر لیں تب تک۔ جی، حرکات بنیادی اعتبار سے 3 ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ادائیگی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو زبر، زیر، پیش میں نہ جھٹکا لگے گا اور نہ ہی زبر، زیر، پیش کو کھینچا جائے گا۔ زبر کی آواز اوپر کو جائے گی، زیر کی آواز نیچے کو جائے گی، پیش کی آواز آگے کو جائے گی اور ہونٹ گول ہوں گے۔ حرکات میں خاص کر کے زیر اور پیش میں معروف اور مجہول کا خیال کرنا ہے۔ جب کسی بھی حرف کے نیچے ہم زیر لگاتے ہیں تو پراپر زیر کی آواز نکالنا زبان پر بھاری ہوتا ہے، اس لیے زیر کی اور پیش کی آواز میں ادائیگی کے اعتبار سے معروف اور مجہول کا خیال کرنا ہے۔ کسی بھی حرف پر آپ زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں،
زبر میں دشواری نہیں ہوگی لیکن زیر اور پیش میں دشواری ہوگی۔ جب ہم حرکات کے ہوتے ہوئے حروف کو ادا کریں گے تو پچھلے جو اسباق ہم پڑھ چکے ہیں مخارج کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، ان کا خیال کرنا ہے۔ مثلا ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ وہ حروف کون تھے، کون کون سے تھے جن کو ہمیشہ پر آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ حرکات میں حروف کو پڑھیں گے ایک ایک، دو دو یا تین تین، تو آپ کو خیال کرنا ہے اور احتیاط رکھنی ہے کہ کہیں وہ حروف باریک نہ پڑے جائیں جن حروفوں کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے، یعنی حروف مستعلیہ۔ اس طریقے سے ان حروف کا بھی خیال کرنا ہے کہ جن کی صفت یہ ہے جو ہمیشہ باریک پڑے جاتے ہیں، کہیں وہ پر نہ پڑے جائیں، یعنی حروف مستفیلہ۔ جب بھی ہم زبر، زیر اور پیش کو پڑھیں گے تو دو چیزوں کا خاص کر خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک، حرکات کے ہوتے ہوئے حرف پر جھٹکا پیدا نہ ہو، یعنی حرف کو جھٹکا نہ لگے۔ نمبر دو، حرکات کو جب ہم پڑھیں گے تو حرکات کے پڑھتے ہوئے کسی بھی حرکت کو ہم کھینچے نہ، یعنی حرکات کو ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یہ جو زبر دکھائی جا رہی ہے آپ کے سامنے، اسکرین کے سامنے، زبر کی ادائیگی کے وقت آواز ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ زبر والے حرف کو بغیر جھٹکا دیے اور بغیر کھینچے جلدی سے پڑھا جائے گا۔ مثلا آ کو جلدی پڑھیں، آ کی طرح لمبا نہیں کریں گے۔ آ تب پڑھیں گے جب یہ قواعد آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے زبر کی مشق کا ایک آسان طریقہ، ایک تو نورانی قاعدے پر جو طریقہ دکھایا گیا ہے، لیکن ایک آسان طریقہ کہ تینوں حرکات ایک ساتھ ہم ادا کر سکیں۔ مثلا حمزہ ہے، حمزہ پر آپ زبر بھی رکھیں، زیر بھی رکھیں اور پیش بھی رکھیں، تو اس کو تینوں حرکات کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ آ، ای، او، با، بی، بو، تا، تی، تو، تا، تی، تو، جا، جی، جو، ع، حی، حو، خ، خلی، کو، یا تک اس کو ہم دہرائیں گے، زبر کی حالت میں بھی، زیر کی حالت میں بھی، پیش کی حالت میں بھی۔ نیچے جو مجموعی مشق ہے آپ کی سکرین پر بھی ہوگی اور یہ نورانی قاعدے پر بھی موجود ہے۔ جب ایک ایک حرف ہم پڑھیں گے تو آسان ہو جائے گا، جب تین تین حرف ہم ادا کریں گے تو پھر ہم نے موٹے حروف کا بھی خیال کرنا ہے اور پتلے حروف کا بھی خیال کرنا ہے۔ مثلا ہم نیچے جو زبر کی مشق دکھائی جا رہی ہے، دال، را، سین، دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر س، درس، دال باریک، را پر، سین باریک۔ را کے اوپر زبر ہے اور یہ میں کہہ چکا ہوں کہ را کے اوپر جب بھی زبر آتی ہے را موٹا پڑا جاتا ہے۔ تو درس، دال باریک، را پر، سین بھی باریک۔ آگے سے ان کو علیحدہ علیحدہ بھی لکھا گیا ہے، یعنی مفرد حالت میں بھی ہیں اور مرکب حالت میں بھی۔ پہلے مرکب حالت میں لکھا گیا، پھر مفرد حالت میں، یعنی الگ الگ کر کے، جیسے حروف کے جوڑ بغیر کھینچے، دال، را، سین، دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، یعنی مشق بھی کرنی ہے اور حروف کے صفات کا خیال بھی کرنا ہے اور حرکات میں حروف کی ادائیگی کا خیال بھی کرنا ہے، یعنی تینوں حروف جلدی جلدی پڑھنے ہیں۔ جلدی پڑھنے کا مطلب کہ ان کے صفات بھی ادا ہونے چاہیے، زبر بھی ادا ہونی چاہیے، نہ جھٹکا لگے نہ ان کو کھینچا جائے، بغیر کھینچے کے ان کو پڑھنا ہے۔ تو زبر کی مشق آپ کے سامنے ہے، درس، دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر س، درس، درس۔ جو بھی باریک حرف ہے
باریک حرف ادا کرنے کے لیے آپ نے اپنے منہ کو کھلا رکھنا ہے۔ کسی بھی حرف کو ادا کرنے کے لیے جو باریک ہو، یعنی وہ حرف جسے باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے اپنے منہ کو کھلا رکھنا ہے۔ منہ کا کھلا رکھنا ہی اس کی کیفیت یہ بنے گی کہ وہ آٹومیٹیکلی پتلا پڑا جائے گا۔ اور کسی بھی حرف کو پر پڑھنے کے لیے، یعنی جو بھی حروف پر پڑھے جاتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اپنے منہ کو سمیٹنا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہمارے ہونٹ گول ہو جائیں اور حروف کی جو صفت ہے وہ بگڑ جائے۔ تو خیال کرنا ہے، دال کا مخرج بھی ذہن میں رہے، را کا مخرج بھی ذہن میں رہے، اور سین کا مخرج بھی ذہن میں رہے۔ نمبر 2، واو زبر و، دال زبر د، و د، یعنی جب ہجا کریں گے تو ہجا کرتے وقت پہلے 2 حرف پڑھیں گے، پھر تیسرا حرف جوڑیں گے۔ پہلے علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، پھر اس کو روانی پڑھیں گے۔ واو زبر و، دال زبر د، ود، عین زبر ع، ودع، 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 یہ غلط ہو جائے گا، اس میں جھٹکا نہیں لگنا چاہیے، صرف حرکت لگنی چاہیے۔ تو ایک ہے ودع، دوسرا ہے ودع، ودع۔ اس طریقے سے کاف زبر کا، تا زبر تا، با زبر با، کتب، پہلے پڑھیں گے کتا، کاف زبر کا، تا زبر تا، کتا، با زبر با، کتب، کتب۔ اب ہم دھیان سے دیکھیں گے کہ دال را سین یعنی درسا، درسا میں را کو موٹا پڑھیں گے، پھر نیچے واو دال عین آیا، ودع، تینوں حروف باریک ہیں۔ پھر آیا کتب، تینوں حروف باریک ہیں۔ پھر آیا خلق، خلق، خلق۔ نورانی قاعدے میں کچھ اور حروف ہوں گی، جیسے کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد۔ میں ایک نورانی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے حرکات بھی رکھے گا، سبق بھی رکھے گا، اور مشق بھی رکھے گا، یعنی آڈیو میں آپ اس کی مشق بھی سن سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دوسری حرکت زیر کی ہے، جسے کسرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اوپر چڑھائیں اس کو یہاں سے، زیر کی حرکت۔ زیر کی ادائیگی کے وقت آواز ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے، جیسے با زیر بی، تا زیر تی۔ اس میں کس چیز کا خیال کرنا ہے؟ معروف اور مجہول کا۔ جلدی تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے تینوں حرکات کو، لیکن زیر اور پیش میں معروف مجہول کا خیال۔ معروف پڑھیں، یعنی اسے خالص عربی لہجے معروف میں پڑھیں، اردو کی طرح مجہول بے تے پڑھنے سے پرہیز کریں۔ بے تے کی آواز کبھی کبھار نکلتی ہے، مثلا ہم پڑھیں گے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تو یہ معروف آواز ہے، اور مجہول آواز حمزہ زیر اے، با زیر بے، اے بے تے، غ سے جے، یہ مجہول آواز ہے۔ معروف آواز ای پی تی، بالکل باریک انداز میں، اور محسوس ہونا چاہیے کہ یہ نچلی حرکت ہے، یعنی یہ زیر کی حرکت ہے اور اس کی آواز نیچے کو جا رہی ہے، اور لگے کہ یہ عربی لہجے میں پڑھا جا رہا ہے اور عربی انداز میں کسی حرف کو زیر کی حالت میں ادا کیا جا رہا ہے۔ تو معروف مجہول کا بھی خیال کرنا ہے۔ قرآن پاک میں
تلاوت کرتے وقت معروف مجہول کا دھیان رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک قرآن جاننے والے کے لیے معروف مجہول کا خیال رکھنا نہایت ہی اہم ہے اور نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے، خاص کر کے زیر اور پیش میں۔ لیکن زیر میں کچھ حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت آپ کو مشکل ہوگی، وہی 7 حروف جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی حروف مستعلیہ۔ جب بھی حروف مستعلیہ کے نیچے زیر لگتی ہے تو ان کی ادائیگی میں بھی فرق آتا ہے اور زیر کی مشق میں بھی فرق آتا ہے۔ مثلا جب ہم زیر کی حالت میں حروف مستعلیہ کو پڑھیں گے، یعنی خو پڑھ چکے ہیں ہم، اب زیر لگانی ہے، خو زیر ہوئی، ایک ہوتا ہے خو زیر کھی، وہ اردو کا ہے کھی، ایک ہوتا ہے خو زیر خوئی، خوئی خوئی، یعنی تھوڑا سا زبان کو دونوں طرف سے سمیٹیں گے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور زیر کی حالت میں حروف مستعلیہ کی مشق کریں گے۔ زبر کی مشق آپ کے لیے آسان ہے، پیش کی مشق بھی بہت زیادہ آسان ہے، لیکن زیر کی مشق تھوڑی سی مشکل ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ تو حروف مستعلیہ کی آواز میں حروف مستعلیہ کے جو حروف ہیں ان کو زیر کی حالت میں پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ خیر، میں آپ کے گروپ میں بھی حروف کی مشق، یعنی خاص کر کے زیر کی حالت میں حروف مستعلیہ کی مشق آپ کے گروپ میں ڈال دوں گا آڈیو کی آواز میں انشاءاللہ۔ زیر کی ایک اوپر والی مشق ہے جو مفرد حالت میں ہوتی ہے، اور ایک نچلی مشق ہوتی ہے جو آپ کے سامنے سکرین پر ہے۔ آپ نورانی قاعدہ کھولیں گے تو وہاں ایبیلی، ردیفہ، حمیدہ، شہیدہ، بخیلہ، سخیرہ، رحیمہ، تو یہاں زیر کو سمجھانے کے لیے کچھ ہی مثالیں لکھی گئی ہیں، جیسے سمع، سین زبر س، میم زیر می، سمی، عین زبر ع، سمع، عین زبر ع، لام زیر لی، علی، میم زبر م، علم، شین زبر ش، را زیر ری، شری، با زبر ب، شریب، ح زبر ع، میم زیر می، عمی، دال زبر د، حمیدہ۔ تو ہر حرف کو ادا کرتے وقت اس کے مخرج کا بھی خیال کریں گے اور اس کے پر باریک کی صفت کا بھی خیال کریں گے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں مفرد حالت میں الف سے لے کے یا تک مشق۔ نورانی قاعدہ یا تجوید ہی کہہ لیجئے، تجوید کی خاصیت یہ ہے جب بھی سیکھی جاتی ہے تو الف سے لے کے اینڈ تک، یعنی مخارج سے لے کے قواعد کے اینڈ تک شروع کی جو مشق ہے وہ ہر سبق میں ادا ہوتی ہے، یعنی با، تا، ثا، جیم، ہا، خا جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو آپ ہر سبق کے ساتھ دہرائیں گے۔ یعنی با پڑھ چکے ہیں، اب ہم نے زبر با، اس طریقے سے زیر بی، پیش بو، بس صرف زیر، زبر اور پیش بڑھانی ہے۔ باقی جو مفرد حالت میں آپ مشق پڑھ چکے ہیں، مفرد حالت میں ہر سبق میں انشاءاللہ العزیز مشق ہوگی۔ تیسری حرکت پیش ہے، جسے ضمہ بھی کہتے ہیں، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ پیش، ہونٹ کی گولائی اور سمت۔ پیش کی ادائیگی کے وقت دونوں ہونٹ مکمل گول ہوتے ہیں اور آواز آگے کی طرف جاتی ہے۔ مثلا حمزہ
پیش او او، آپ دیکھ رہے ہوں گے حمزہ پیش او، ایک حمزہ پیش او، ہونٹ گول ہو رہا ہے لیکن آواز بدل رہی ہے، یعنی مجہول آواز نکل رہی ہے. تو ایک آواز او ہے، ایک آواز او ہے، ایک آواز بو ہے، بو بو اور بو، بو مجہول آواز، بو معروف آواز، یعنی جو پیش کی اصلی آواز ہے. تو معروف آواز، تو مجہول آواز. تو میں پہلے ہی کہہ چکا کہ زیر اور پیش کی حالت میں معروف اور مجہول کا خیال بہت زیادہ کرنا ہے. پیش کو ہمیشہ ہی معروف پڑھیں گے، مجہول آواز سے بچیں گے. جیسے دکھایا گیا ہے حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو. معروف کا خیال کرنا ہے، مجہول آواز سے بچنا ہے، اور خاص کر کے جھٹکے سے بچنا ہے. تو پیش کو پڑھنے کے لیے آسان فارمولہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہونٹوں کو برابر گول کریں گے. پیش کی حرکت ایک تو مفرد حالت میں آئے گی، جیسے بو، تو، تو، جو، او. آپ حضرات میں سے جس کے پاس نورانی قاعدہ موجود ہوگا تو وہاں نیچے بڑی آسان قرآنی حروف کی مشق لکھی گئی ہے. رسولو، سدوسو، فقیدہ، اس طریقے سے کیروما، علیما، ہدیہ، صحف، اسیع، قدرہ کی شکل میں. لیکن یہاں اسکرین پر چند جملے لکھے گئے ہیں پیش کو سمجھانے کے لیے، یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ. جیسے کاف پیش کو، تا زیر تی کوتی، با زبا با کوتی با کوتی با. تینوں حروف باریک. را پیش رو، سین پیش سو رسو، لام پیش لو رسولو. تینوں حروف پیش کی حالت میں معروف پڑھیں گے. را کا خیال کریں گے. را کو پڑھتے وقت ہونٹ گول بھی ہوں گے پیش کی وجہ سے، اور را کو پر بھی پڑھیں گے. اس طریقے سے جمع، جیم پیش جو. جیم کو جیسے آپ نے حروف تہجی میں پڑھنا ہے ویسے ہی پہلے یہاں ادا کیا جائے گا، پھر پیش کو بڑھایا جائے گا. جیم پیش جو، میم زیر می جمی، عین زبر ع جمع جمع. چونکہ میم کے نیچے زیر ہے اور زیر میں خاص کر کے معروف مجہول کا خیال کرنا ہے، اس لیے آگے لکھا گیا ہے میم کو معروف پڑھیں اور جیم کو گول. آگے خلق، خا پیش خو، لام زیر لی خلی، قاف زبر قا خلی قا. خا اور قاف کو موٹا کریں گے. خا بھی حروف مستعلیہ میں سے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے. تو یہ تینوں حرکات جو ہمارے سامنے آئی، زبر کی، زیر کی اور پیش کی، ہر حرکت کو ہم حرف پر مشق کریں گے. کیسے؟ جیسے پیچھے میں نے کہا آپ کو درسا، دال زبر دا، جیسے پہلے ہجا کیا میں نے، پھر ہم کہیں گے دال زبر دا، را زبر را درا، سین زبر سا درسا، یہ ہجا ہو گیا. پھر ہم کہیں گے دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. یعنی اگر آپ کسی بچے کو سمجھائیں گے تو اسے یہ حرکت کروانا ضروری ہے، یعنی یہ حرکت کی مشق اسے کروانا ضروری ہے تاکہ حرکت
باضابطہ اسے سمجھ آ جائے۔ تو آج ہمارے یہاں سامنے جو سبق آیا وہ حرکات کا سبق ہے، تو حرکات کو ہم حرکات کی مشق ہم بڑی محنت کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آگے جو بڑی بڑی آیات آئیں گی ان بڑی بڑی آیات کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور قرآن پاک کی تصحیح کرنا انشاءاللہ العزیز یہ حرکات بھی ہمیں آسان کریں گے، یعنی قرآن کریم کی تصحیح ہمارے لیے ان حرکات کی ادائیگی کی وجہ سے بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔